السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ یہ کسی ہمارے بھائی نے سوال کیا ہے کہ 6 کلموں کی حقیقت کیا ہے جو ہمارے ہاں بچوں کو یاد بھی کروائے جاتے ہیں، اور عام لوگوں کے ہاں یہ مشہور ہے کہ یہ کلمات جو ہیں 6 یہ یاد کرنے چاہیے۔ تو ان کی کیا شرعی حیثیت ہے، کیا یہ ثابت ہیں یا نہیں ہیں، اس کے بارے میں بتایا جائے۔ دیکھیے، کلمہ ایک ہی ہے اور وہ ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اور جب ہم اس پہ لفظ شہادت داخل کرنا چاہتے ہیں، گواہی، تو اشہدو کہہ دیتے ہیں، اشہد اللہ الہ الا اللہ و اشہد ان محمد الرسول اللہ۔ کلمہ ایک ہی ہے اور یہی کلمہ مطلوب ہے۔ پچھلی قوموں سے بھی اللہ تعالیٰ کی توحید کا اقرار مطلوب تھا، اور ہم سے بھی اللہ نے قرآن مجید کے اندر اس بات کا تذکرہ فرمایا ہے کہ جو بھی نبی آیا تو اس نے اپنی قوم کو کہا، یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ، اے میری قوم اللہ کی عبادت کرو، ایک اللہ کی ہی عبادت کرو، اس کے علاوہ تمہارا کوئی معبود نہیں ہے۔ اور جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو یہ پھر کلمہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ اس طرح بنا۔ تو یہ ایک ہی کلمہ ہے، اور اس پر لفظ شہادت داخل کر دیں تو کلمہ ایک ہی رہتا ہے، عام لوگ اسے دوسرا کلمہ کہہ دیتے ہیں۔ تو جہاں تک تیسرے اور چوتھے کلمے کا تعلق ہے تو وہ اصل میں دعائیں ہیں جو حدیث کی کتابوں میں موجود ہیں، لوگوں نے انہیں کلمے کا نام دیا ہوا ہے۔ وہ اصل میں دعائیں ہیں یا ذکر اذکار کے کلمات ہیں، اور جو پانچواں اور چھٹا ہے یہ کہیں ثابت بھی نہیں ہے۔ جہاں تک میری معلومات ہیں کہ یہ کہیں بھی ثابت نہیں ہے، سوائے اس کے کہ بعض لوگ جو ہیں، بعض بھائی جو ان کلموں کو مانتے ہیں، وہ مختلف احادیث سے ٹکڑے نکال کر اس کو پورا کر لیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ جی 6 کلمے ہیں۔ تو بہرحال اس طرح جس طرح ہمارے ہاں یہ مروجہ ہیں، اس کی کوئی حقیقت نہیں، کلمہ ایک ہی ہے اور وہ ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ تو باقی یا تو کچھ وہ ہیں جو ویسے ذکر اذکار یا دعائیں ہیں، اور کچھ وہ ہیں جو ثابت ہی نہیں ہیں۔ تو اس لحاظ سے جیسے ہمارے ہاں یہ سمجھا جاتا ہے کہ شاید کلموں کی تعداد 6 ہے، تو یہ بالکل غلط ہے، ایسی کوئی بات شریعت کے اندر موجود نہیں ہے۔